رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 22ویں پارے کی تلاوت ہوئی اور سورۃ الاحزاب کی تلاوت شروع ہوئی۔ کل جب ہم بات کر رہے تھے سورۃ الاحزاب کی تو آخر میں ایک بڑی عظیم الشان آیت آئی، اور یہ عظیم المرتبت آیت میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں، اور وہ ہم نے جب کل سنی تھی وہ آیت تھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی کریم تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ تم اگر کسی کو رہنما بنانا چاہتے ہو، تم اگر کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، تم اگر کسی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تمہارے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں کامیابی مل جائے، اور تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے کہ جس کی زندگی میں کامیابی موجود ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو تمہیں کامیابی کے راستے پر چلا سکتی ہیں۔ اچھا، یہ تو قرآن کی بات ہو گئی۔ یہاں پر اس کے ضمن میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زبردست ہستی تھے اور ہیں، لیکن ایک آدمی غیر مسلم اگر یہ بات کہے تو یقیناً یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر غیر مسلم یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ ٹاپ لیول کے اوپر تھے، لیڈرشپ۔ ایک آدمی جس نے پچھلی صدی میں ایک بڑی زبردست کتاب لکھی، 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگ، دی 100 کے نام سے مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی، اور اس نے 100 بہترین انسان جو دنیا کی تاریخ کے 100 بہترین انسانوں کی اس نے ایک لسٹ بنائی۔ یہ آدمی خود کرسچن تھا، اور اس نے جب یہ کتاب لکھی تو اس نے اس کتاب میں جو سب سے پہلا جو نام دیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا، اور اس نے یہ بات مینشن کی کہ میں خود کرسچن ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کا نام سب سے اوپر ہوتا، لیکن میں نے جب لوگوں کی زندگی پڑھنا شروع کی، جب لوگوں کو دیکھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ورلڈلی لائف جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر بھی سب سے ٹاپ پر میں نے ان کو دیکھا، اور جو اسپریچول لائف ہے اس میں بھی سب سے ٹاپ پر میں نے ان کو دیکھا۔ یعنی کہ دین اور دنیا، جو اس کا تصور تھا کہ دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی اگر دنیا اس پوری انسانی تاریخ میں جو سب سے بہترین کوئی آدمی ہو سکتا تھا تو وہ اللہ کے نبی۔ اب وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی نا، اس کے اندر ہر چیز کے لیے رہنمائی موجود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جس زمانے کے اندر موجود تھے، مدینے کی ریاست میں، میں ذرا آپ لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی جب مدینے کی ریاست میں تھے تو ذرا یہ بتائیے کہ اس ریاست کے اندر کون اس ریاست کا وزیر اعظم یا گورنر یا بادشاہ کون تھا اس ریاست کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے؟ کون تھا بھائیوں؟ اللہ کے نبی جب مدینے میں موجود تھے تو مدینے کی ریاست کا جو سربراہ تھا، جو جسے آپ وزیر اعظم کہیں یا گورنر کہیں یا بادشاہ کہیں یا صدر کہیں، کون تھا اس زمانے میں؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، وہ خود اس ریاست کے سربراہ تھے، اب آپ یہ بتائیے کہ اس ریاست کا جو چیف جسٹس تھا وہ کون تھا؟ کون تھا مدینے کا چیف جسٹس؟ کون تھے بھائی؟
وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدینے کے ریاست کے اندر صدر بھی وہی تھے، چیف جسٹس بھی وہی تھے۔ اس ریاست کے اندر یہ بتائیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون تھا؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس ریاست کے اندر چیف فائنینشیل آفیسر اگر کوئی ہوگا تو وہ کون تھا؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس ریاست کے سوشل ورکر جو سوشل ریفارمر تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ غرض یہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر جب دیکھا جائے کہ وہ صدر بھی تھے، وہ چیف جسٹس بھی تھے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، وہ چیف فائنینشیل آفیسر بھی تھے، وہ سوشل ریفارمر بھی تھے، وہ سوشل ورکر بھی تھے، وہ ایک بہترین ٹیچر بھی تھے، وہ معلم بھی تھے کہ وہاں پہ اصحاب الصفہ کے جو لوگ آتے تھے وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہاں پر موجود تھیں، بہترین معلم بھی تھے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بھولے تھے کہ وہ ایک بہترین شوہر بھی ہیں، وہ ایک بہترین شوہر بھی تھے۔ وہ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھے وہ دوڑ لگایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ دوڑ لگائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوڑ کے اندر جیت گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے۔ یہ بیوی کے ساتھ دوڑ ہے۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ وہ یہ نہیں بھولے تھے کہ ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے وہ ایک شوہر بھی ہیں، وہ ایک باپ بھی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین خیال کرتے تھے۔ وہ ایک نانا بھی تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کرتے تھے اور ان کو پیٹھ پر بٹھا کر چلاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہی خوبصورت سوار ہے اور کیا ہی خوبصورت سواری ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے اندر، اگر تم بہترین شوہر بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، اگر تم بہترین باپ بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، اگر تم بہترین بیٹے بننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا اور میری ماں مجھ سے کہتی اے محمد، اور میں نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اگر تم بہترین بیٹا بننا چاہتے ہو، بہترین بیٹا بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ غرض کہ تم اگر بہترین کاروباری بھی اگر بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تبھی تو اس غیر مسلم نے یہ کہا تھا کہ ان 100 لوگوں کے اندر جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے راستے پر چلو گے، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اس کے بعد 21ویں پارے کی جو آخری آیات تھی، جو 22ویں پارے کے شروع ہونے سے پہلے، وہ آیات کیا تھی کہ دیکھیں جب غزوہ احزاب ہوا، اور یہ غزوہ احزاب جو تھا وہ بڑا سخت تھا، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، خندق جس کے اندر کھدوائی، اور کل ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پہلے تو حالات خراب تھے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مسلمان جو تھے وہ جنگ و جدل کے اندر بڑے مشکل کے اندر تھے، حالات بڑے خراب تھے، پیسہ نہیں تھا، لیکن اب حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ لوگوں کو جنگوں کے اندر فاتح ہونے کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد جو اس کا مال غنیمت تھا وہ لوگوں کو بانٹ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی جو بیویاں تھیں انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی تو سب کو بانٹ رہے ہیں، پہلے حالات خراب تھے تو ہم بھی خاموش تھے، لیکن اب تو اللہ کے نبی سب کو بانٹ رہے ہیں، اب ہمارے بھی جو نان نفقہ ہے اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو اللہ کے نبی کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک قطع تعلق کر لیا کہ وہ دنیاوی اسباب اور مال مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک۔ اب یہاں پر یہ قرآن کی جب آیتیں آئی ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی زینت اگر چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ تم دنیا کی زندگی لینا چاہتی ہو
جب انہوں نے سوال کیا تو اب جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اے نبی ان کو بول دیجئے کہ اگر یہ دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی کے معاملات کو چاہتی ہیں تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں رخصت کر دوں. اور وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہاری مراد، اگر تم اللہ کو، اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھا ہوا ہے. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو دے دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دے دیا کہ اگر آپ ساتھ رہنا چاہتی ہیں اسی حال کے اندر تو ٹھیک ہے، اگر وہ آپ اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ دنیاوی زندگی چاہتی ہیں تو یہ آپشن آپ کو دے دیا گیا ان بیویوں کو، امہات المومنین کو، کہ وہ اللہ کے نبی کو طلاق دے دیں اور وہ چلی جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اب مرضی تو تمہاری ہے، ہاں، لیکن کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کر لینا. بھئی آپ دیکھ رہے نا، آپشن دے دیے نا، اللہ نے آپشن دے دیے کہ بھئی تم رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتے تو تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دیا جائے گا. تو آپشن اب تمہارے پاس ہے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ابا ابو بکر سے مشورہ کر لینا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واہ یا رسول اللہ، واہ، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور آخرت کے لیے میں اپنے ابا سے مشورہ کروں. سبحان اللہ. تو انہوں نے تقوی کی زندگی، زہد کی زندگی، اس کو اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں نے. اور آپ کو کیا بتائیں کہ ہمیں تو اللہ کے نبی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ایک بہت بڑی عظیم الشان ریاست قائم ہو چکی تھی. جس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے، اس سے 2 دن پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ گھر میں کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 6 7 8 دینار ہیں، 5 یا 7 دینار ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو صدقہ کر دو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار صدقے کر دیے. اور اس رات کو اللہ کے نبی کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے. اس دنیا سے جو رخصت ہوئے ہیں وہ پیر کے دن بعد از نماز فجر ہوئے ہیں. ہفتے کی رات کو اللہ کے نبی کے گھر کے اندر دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیل نہیں تھا. یہ بی بی عائشہ محلے والوں سے تیل لے کر آئیں اور پھر گھر کے اندر دیا جلایا تھا. یہ زہد اور تقوی کی زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی پاک بیویوں کی. اور پھر اس کے بعد 22ویں پارے کے اندر ایک اور بڑا اہم موضوع آیا. وہ موضوع یہ آیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اللہ کے نبی تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں. معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جو زید بن حارثہ تھے. تو اس زمانے میں منہ بولا بیٹا جو تھا اس کو اصل بیٹا مان لیا جاتا تھا. تو صحابہ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے. یہ زید بن حارثہ غلام تھے، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا اور پھر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے. اب یہ جو زید بن حارثہ تھے، جو اب بعد میں زید بن محمد کہلانے لگ رہے تھے، لوگ صحابہ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھیزاد بیٹی حضرت زینب سے ہوئی. اب منہ بولے بیٹے کی شادی حضرت زینب سے ہوئی اور ان دونوں کا سلسلہ آپس میں نہیں چل سکا اور آپس میں ان کی طلاق ہو گئی. اب حکم یہ ہوا اللہ رب العالمین کا حکم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو زید بن حارثہ کی جو بیوی ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہیں، اب ان سے شادی کریں حضرت زینب سے، جو در حقیقت ان کی پھپھی کی بیٹی بھی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پریشان یوں تھے کہ اس زمانے میں منہ بولا بیٹا جو تھا وہ اصل بیٹے کی مانند ہوا کرتا تھا، اس کو وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا.
یہاں پر اللہ تعالیٰ اس منہ بولے بیٹے کی اس ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنا دی کہ ان کا جو منہ بولا بیٹا ہے، اب آپ سوچئے کہ اگر منہ بولا بیٹا اصل بیٹا ہوتا تو اس کے بیٹے سے، اپنے بیٹے کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا طلاق کے بعد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ منہ بولا بیٹا جب اس کی طلاق ہو گئی تو اب اس سے شادی کی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان یہ تھے کہ اب لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں لوگوں کو یہ بات بتائی اور سمجھائی گئی کہ دیکھو منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہوتا ہے، وہ در حقیقت اصل نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی۔ ایک تو یہ معاملہ یہاں پہ تھا۔ دوسری چیز جو یہاں پر اہم آئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی تو کیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ کیا ہیں، انبیاء کے اوپر کیا ہیں، وہ سیل ہیں۔ ختم نبوت کی یہ آیت ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جب بھی کوئی نبی، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کے اندر یہ بات آئی کہ اس سے پہلے جو انبیاء آتے رہے وہ کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، وہ خاص نسل کے لیے ہوتے تھے، وہ کسی خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو وہ کسی خاص قوم، کسی خاص نسل اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں تھا، وہ سب کے سب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو کسی ایک خاص قوم اور نسل اور زمانے کے لیے نہیں بھیجا، پورے زمانے کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر کیا آتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جو انبیاء آتے تھے ان کی شریعت کے اندر ارتقائی معاملات ہوتے تھے، شریعت مکمل نہیں ہو رہی تھی، ایک نبی آتا تھا پھر اس کے بعد اگلا نبی اگلی شریعت کو اس کو کنٹینیو کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد اگلا نبی آتا تھا۔ لیکن جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اب یہ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج یہ شریعت، آج یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دوسری بات آئی کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ تیسری چیز، پہلی کتابوں کے اندر تحریف ہوتی تھی، اس کے اندر ایڈیشن اور سبٹریکشن ہوتا تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی، جب یہ قرآن آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد یہ بھی ساتھ مینشن کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ دیکھیں نبی اور رسول آنے کے لیے تین چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ یا تو کوئی نبی کسی زمانے کے لیے آتا تھا، کسی خاص قوم کے لیے آتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ کسی خاص قوم اور زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہیں، تو اس لیے یہ ضرورت ختم ہو گئی نبی آنے کی۔ دوسری نبی آنے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دین جو ارتقائی معاملات کے اندر ہوتا ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو کہا کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ دوسری شرط بھی یہ ختم ہو گئی، اور اب نبی کی دوسری شرط بھی نہیں ہے۔ اور نبی کی جو تیسری شرط ہے وہ کیا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ اس وقت بھیجتا ہے کہ جب اس کتاب کے اندر تحریف ہو گئی ہو، سبٹریکشن اور ایڈیشن ہو گئی ہو، لیکن اس کتاب کے اندر کوئی سبٹریکشن اور ایڈیشن اور آلٹریشن نہیں ہے کہ اب اس کتاب کو اللہ ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ تو یہ جو تینوں نبی بھیجنے کی شرائط اور کنڈیشنز تھیں وہ مکمل ہو چکی، وہ اب موجود نہیں ہے، اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تبھی اللہ رب العالمین نے یہاں بات کہی کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ انبیاء کے اوپر سیل ہیں۔ اور سیل کب لگتی ہے؟ سیل کب لگتی ہے؟ جب آپ کسی لیٹر کو بند کرتے ہیں، اس لیٹر کے اوپر جب اس کی اوپننگ کو جب آپ بند کرتے ہیں تو اس اوپننگ کے اوپر ایک سیل لگا دیتے ہیں، کہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ اب یہ لیٹر نہیں کھلے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال اس طرح کی ہے کہ کسی نے کوئی بہت ہی خوبصورت عمارت بنائی اور اس کے اندر ایک اینٹ رہ گئی اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، 30 لوگ۔
تو ان ساری چیزوں سے یہ بات منعن، یہ ختم نبوت کی یہ بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ ساری کنڈیشنز ختم ہو گئی ہیں تو وہ خاتم النبیین ہے، اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور علماء اور فقہا یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کوئی اگر یہ کلیم کرے کہ میں نبی ہوں، اس سے بات چیت کرنا بھی یہ بھی کفر ہے۔ اس سے بات چیت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے کلیمز کو سننا۔ دیر از نو نیڈ ایٹ آل۔ اس میٹر کے اوپر اب کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ختم نبوت ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر اسی کے بعد اگلی آیت آگے جو اللہ رب العالمین کے حوالے سے بیان کی گئی، آیت نمبر 56، کیا خوبصورت آیت ہے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں، انبیاء ایک نبی کے لیے اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں اور فرشتوں کے لیے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی بھیجو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھی بھیجو۔ یہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو کہ یہ فرشتے بھی اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں اور اللہ خود اپنے نبی کے اوپر درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کام، یہ بڑے رتبے والوں کا کام ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بار بار درود بھیجتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک صحیح حدیث میں اس طریقے سے بھی ہے کہ ایک صحابی آئے، ان کا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دعا میں 1/3 حصہ آپ کے لیے اگر درود کروں تو کیسا ہے؟ اس کا مفہوم اسی طریقے سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تھوڑا اچھا ہے، تھوڑا اور بڑھا لو۔ تو کہا یا رسول اللہ کہ اگر میں اپنی آدھی دعا آپ پر درود کروں اور آدھی اپنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی بہتر ہے لیکن تھوڑا اور بڑھا دو۔ وہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں پوری دعا میں ہی درود پڑھوں تو پھر یہ کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہترین ہے۔ اور اس کا مفہوم اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر اس کے بارے میں یہ بات بولی کہ جب تم پوری کی پوری دعا کے اندر درود کرو گے تو تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے رب العالمین اس کو بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ وہ بھی جو تم مانگنا چاہتے تھے تم نے نہیں مانگا اور تم درود پڑھتے رہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے دل کی جو ضرورت تھی اللہ تمہاری وہ ضرورت بھی پوری کر دے گا۔ اور یہ بہت پاورفل ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی جو آخری آیت آئی، 72ویں آیت، آخری سے تھوڑی سی پہلے، کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت کو، امانت کا مطلب کیا ہے اس قرآن کو، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر ان سے بات کی اور پہاڑوں کو پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ آسمان، یہ زمین اور یہ ساری جتنی پہاڑ، انہوں نے اس قرآن کی ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کیا، لیکن اس انسان نے اس قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اور لوگوں تک ہم پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد سورہ سبا کی تلاوت کی گئی، اور سورہ سبا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کا اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر ایک خاص چیز، پوچھئے کہ تمہیں زمین اور آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے، آیت نمبر 24۔ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہم یا تم تو یقیناً ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔
یہ لوگ، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ یہ ہم دیتے ہیں یا تم دیتے ہو؟ پھر اگلی آیت میں کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب اور وہی حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور سورہ فاطر کے اندر ایک آیت آئی، آیت نمبر 15، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، انتم الفقراء، تم اللہ کے محتاج ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، وانتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہی ہے جو تعریف کے قابل ہے، وہی ہے جس کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم فقیر ہو، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے اور ہم ہی تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔